نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو وجود بخشا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضروری ساز و سامان چاہیے تھے وہ مہیا کرایا، اور ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ حمد و ثنا کے بعد درود سلام، رحمت برکت نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری رسول، سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر، جن کا نامی نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور حقیقی رہبر بنایا، جن کی تعلیمات روشن ہے، واضح روشن ہے، جس میں تاریکی نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر درود سلام نازل فرمائے، رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین کی دولت عطا کی، ہم لوگوں کو بہت بڑی دولت دی، اور یہ دولت جسے ملے گی وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھی اس دولت سے محروم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اس کی کامیابی کتنی بڑی ہو، وہ دنیا میں
कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, मुअज़्ज़ज़ बन जाए, सारी दुनिया उसके आगे सर झुकाती हो, लेकिन अगर दीन की दौलत नहीं मिली है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो सबसे बुरी मखलूक है। कुरान में रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को कहा कि उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये लोग दुनिया की सबसे बुरी मखलूक है। कौन लोग? ऊपर जिक्र हो रहा है उन लोगों का जो लोग ईमान नहीं लाए, जिन लोगों ने कुफ्र की जिंदगी अख्तियार की, नेक आमाल नहीं किए, ईमान भी नहीं लाए और नेक आमाल भी नहीं किए। तो ऐसी सूरत में उन लोगों का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये वो लोग हैं जो दुनिया की सबसे बुरी मखलूक है, सबसे गंदी मखलूक है, सबसे खराब मखलूक है। तो इंसान हो जाने से, नेमत मिल जाने से सब कुछ नहीं होता है, बल्कि असल में हिदायत मिली है या नहीं, रोशनी मिली है या नहीं, सीधा रास्ता मिला है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो बड़ा शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया। लेकिन इसके साथ साथ ईमान वाले हो जाने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद जो चीज सबसे ज्यादा फिक्र की है एक मुसलमान के लिए, जो चीज सबसे ज्यादा गौर करने की है और समझने की है और जिस पर इंसान हमेशा गौर खौज करता रहे, अपनी निगाह लगाए रहे, वो है इस्तिकामत। वो क्या है? इस्तिकामत। इस्तिकामत का मतलब होता है जमना। किसी चीज को जिसको आपने कबूल किया है या माना है या जिस पर आप चलते हैं, उस पर बहुत ही इस्तिमरार के साथ अमल करते रहना, उसमें दाएं बाएं नहीं होना और रास्ते में आने वाले आजमाइश से मुतासिर होकर के अपने असल मकसद को फरामोश ना करना। ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छे अच्छे लोगों को शैतान बहका देता है, अच्छे अच्छे लोगों को शैतान बहका देता है। ये जरूरी नहीं है कि शैतान किसी शराबी को ही बहकाता रहेगा, जानी को ही बहकाता रहेगा, ये जरूरी नहीं है। जो कुफ्र पर है, जो शिर्क के गलाजतों में मुलव्विस है, उनको ही शैतान बहकाता रहेगा, ये नहीं। बल्कि इनसे कहीं ज्यादा शैतान उन लोगों के पीछे लगा हुआ है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि उधर से तो शैतान मुतमईन हो चुका है, जो पहले ही ऑलरेडी गलत रास्ते की तरफ निकल पड़े हैं, वहां से शैतान मुतमईन हो गया है, क्योंकि उसको इत्मीनान हो गया ये गलत रास्ते से निकल चुका है। अब उसका टारगेट असल होता है जो सीधे रास्ते पर चल रहा है, उनके लिए आजमाइश खड़ी करना। और ये इन आजमाइश से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है और वो है इस्तिकामत। ये मत आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा इकराम के सामने आजमाइश नहीं रखता, अल्लाह तबारक व तआला पढ़े लिखे लोगों के सामने आजमाइश नहीं रखता। जो दिन रात हजारों लाखों रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं ऐसे मालदार, उनके सामने आजमाइश नहीं आएगी। जो मस्जिद के मुतवल्ली है, जो मस्जिद की निगरानी कर रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे चला रहे हैं, हजारों लाखों बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, उनके सामने आजमाइश नहीं आएगी, उनको शैतान नहीं छेड़ेगा। ये गलत फहमी। अगर ऐसा होता कि शैतान सिर्फ गुनहगारों के पीछे लगा रहता, तो आप नए नए दिनों में जो नए नए फितने देख रहे हैं, और जो फितने बड़े बड़े आलिमों के जरिए से भी कभी कभी रूनुमा होते हैं, जो फितने मालदारों की जानिब से रूनुमा होते हैं, नेक और सालेह आमाल करने वाले लोगों की जानिब से जो रूनुमा होते हैं, उसका आप क्या कहेंगे? गुलाम अहमद कादियानी, जिसने कादियानी फिरका बनाया, आप जानते हैं, इतना ही आप जानते हैं कादियानी इस्लाम से खारिज है। लेकिन जब आप उसकी किताबों को पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे जिस पॉइंट से उसने अपनी बात को साबित किया है, जो जो उसने अपने बारे में साबित करने के लिए दलाइल उठाए हैं, आप हैरान रह जाएंगे। बल्कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारा शुमा आलिम उसका जवाब भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आप कभी किसी कादियानी आलिम से मिलिए तो आपको उस दिन के बाद मेरी समझ में आ जाए। हम सोचते हैं कि वो इस नाम से खारिज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के नबी के कायल हैं,
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اور غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، آپ سوچتے ہیں ان کو ہرا دینا، ان کی بات کا جواب دینا حلوہ کھانے کے جیسا ہے، چاول کھانے کے جیسا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ جب آپ کبھی ملیں گے اور علمی گفتگو آپ قادیانی سے کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر پختگی نہیں ہے علم کی تو آپ کو خاموش ہونا پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ علم کے لبادے سے فتنے کو پروان چڑھایا اور علمی نکات اسے معلوم تھا، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں عالم پھنسے گا کہاں نہیں پھنسے گا، اس کو خوب معلوم تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو نبی نہیں ثابت کیا تھا، اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی ثابت نہیں کیا تھا، اس کے پہلے غلام احمد قادیانی بہت بڑا مناظر اسلام تھا۔ ہمہ شمہ عالم مناظرہ نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، پرانا زمانہ ہے، 100 سال سے بھی پرانی ان کی تاریخ ہے۔ 1906 میں تو وہ مر ہی گیا تھا، تو 1906 سے پہلے کا یہ سب زمانہ ہے، آپ سمجھ گئے۔ تو اس زمانے میں جب مناظرہ کرنا ہوتا تھا مسلمانوں کو کسی غلط فرقے سے یا غیر مسلموں سے، آریہ سماج کا اس وقت بہت عروج تھا، تو وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ مناظرہ، جس میں ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت پیش تھے۔ تو یہ لوگ جو کام کرتے تھے عام طور پہ غیر مسلم کی طرف سے بہت زیادہ اعتراض ہوتا تھا اور جلسے کی شکل میں مناظرہ ہوتا تھا۔ اب وہ سب ممکن نہیں، لیکن پہلے ایسا بہت ہوتا تھا۔ 1984 تک ایسا مناظرہ ہوا ہے۔ تو اس کو مناظرے کے لیے بلایا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے وہی مناظرہ کر سکتے ہیں، باقی کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چند عالم کہیں کہیں ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عروج دیتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ روز روز دیداور نہیں پیدا ہوتا، کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، سالوں میں لاکھوں میں کہیں کوئی ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ادھر ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ تھے پنجاب میں، ادھر غلام احمد قادیانی تھا، یہ لوگ کام کرتے۔ لیکن جب یہ بدعقیدگی کی طرف مائل ہوا، جب اسلام کے اصل جو بنیادی اور جو فاؤنڈیشن جو مسائل تھے جس کو اس نے چیلنج کیا، تو اس کے بعد پھر علماء اس سے کنارے ہو گئے اور یہ جو ہے قادیانی فرقے کا بانی بن گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، بیچ میں اس کی بات اس لیے آئی کہ اتنا بڑا فتنہ کسی جاہل نے نہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ استقامت غائب ہو گئی، استقامت جو جمنا ہوتا ہے وہ نہیں رہ گئے، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، ایسی چیز آ گئی جس کے ذریعے سے وہ بہک گیا اور بہکا بھٹکا تو واپس نہیں آ پائے۔ آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں لوگ آئے دن نئے نئے مسئلے ایجاد نہیں کرتے رہتے ہیں؟ کبھی انجینئر مرزا علی کر کے ہیں، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے۔ ہمارے نوجوان ویڈیو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آج کل آسان ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ کل تک تو سنتے تھے کوئی عالم ہے فلاں جگہ، کوئی مولانا ہے، ایسی سی بات کرتے ہیں۔ آج تو جس کو دیکھنا ہے فوراً لگایا، اور نیٹ تو اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ پوچھیے مت۔ روٹی اور یہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی، لیکن یہ اتنا سستا ہو گیا، اتنا سستا ہو گیا کہ بڑی آسانی سے فراہمی ہے اس کی۔ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عقیدہ بنا رہے ہیں مسلمان اپنا، اور اسی عقیدے کی ترویج بھی کرنا شروع کر دے رہے ہیں۔ کوئی یزیدی بن کے گھوم رہا ہے، کوئی حسینی بن کے گھوم رہا ہے، کوئی جو ہے تو کسی کا قائل ہو جا رہا ہے، کوئی کسی کا قائل ہو جا رہا ہے، کوئی کسی کا دشمن ہو جا رہا ہے۔ کسی کو دیکھو تو دھڑے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی بکنا شروع کر دے رہا ہے، اچھا خاصا آدمی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امیر معاویہ کا دشمن ہو جا رہا ہے۔ اچھا خاصا آدمی بیٹھا ہوا ہے، دیکھو تو بنو امیہ کے پورے خاندان کا دشمن ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک ٹھاک آدمی جو پہلے ہی سے راستہ بھٹک گئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ٹھیک ٹھاک راستے پر چل رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹھے بیٹھائے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے بلکہ اسحاق علیہ السلام قربان ہوئے۔ وہ ایک فتنہ چل رہا ہے، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھ جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھ جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھ جا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے کو رواج دے رہا ہے، اپنے اپنے مسائل کو ثابت کر رہا ہے اور سب کو اس کا قائل کروا رہا ہے۔ اچھے علماء کی تو یہ نشانی ہوتی ہے یا اچھے لوگوں کی، بھلے عالم نہیں ہے لیکن عام آدمی میں بھی کچھ اچھا اللہ نے علم دے دیا یا کچھ دے دیا، تو ان کی یہ نشانی ہوتی ہے اگر ان کا ذہن کہیں ادھر ادھر ہو رہا ہے
کسی مسئلے میں وہ عالموں سے یا اسلاف سے اختلاف اگر کر بھی رہے ہیں تو علماء سے رجوع کرتے ہیں، صحیح غلط کا علم جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، جو بھی اس کو سمجھ میں آیا وہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھتے ہیں، اپنی ذات تک، اس کی ترویج نہیں کرتے، اس کی اشاعت نہیں کرتے۔ لیکن آج نہ علماء سے ریفرنس لینا ہے، نہ علماء سے کنسلٹ کرنا ہے، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ جلنا ہے، بس دماغ میں ایک بس گیا، ہاں یہ ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ سب یہی بات ماننا شروع کریں، سب یہی مانیں۔ وطر کو لے کر کے آپ جانتے ہیں کتنا اختلاف ہوتا ہے۔ رمضان میں جب مہینہ آتا ہے، کوئی بولتا ہے رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، کوئی بولتا ہے یہ دعا ایسے پڑھنا چاہیے، کوئی بولتا ہے نہیں ویسے دعا پڑھنا چاہیے، کوئی بولتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے دعائے قنوت مانگنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ جان رہے ہوں گے، آپ لوگ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کو اس کا علم بخوبی ہوگا کس قدر اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے اندر صبر کرنے کا مادہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعائے قنوت مانگنا ثابت نہیں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ مسجد کا امام یہی کام کرے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اور اگر ہو گیا تھوڑا اثر رسوخ والا آدمی ہے تو پوری مسجد میں فتنہ اور بوال کھڑا کر کے رکھ دیتا، کیسے میری بات نہیں مانی گئی۔ یہ سب استقامت کے خلاف ہے۔ عاجز بن کے رہو اللہ کے سامنے۔ ہمارے مسلک میں ہمارے جماعت اہل حدیث اتنی مبارک جماعت، بہترین جماعت، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے جو اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت ہی قابل تشکر، بہت، جبکہ اس کی ویلو کچھ بھی نہیں ہے، اختلاف کی نوعیت کچھ بھی نہیں ہے، فرض میں وہ نہیں داخل ہے، واجب میں وہ نہیں داخل ہے، گنجائش ہے اس کے اندر۔ ایسے اختلافات کو اٹھا دیا گیا ہے زبردست طریقے سے۔ فلانے نے کیوں ایسے پڑھایا، انہوں نے ہاتھ باندھ کے کیوں نہیں پڑھایا، کیوں ہاتھ اٹھا کر کے پڑھایا، کیوں رکوع کے بعد کر دیا، رکوع کے پہلے کیوں نہیں کیا، یا اگر رکوع کے بعد والا کوئی آدمی ہے تو کیوں نہیں رکوع کے بعد کیا، رکوع کے پہلے کیوں کر دیا۔ آپ ہے جانتے ہیں نا، جب رمضان آتا ہے تو دعائے قنوت میں اگر کچھ دعا کا اضافہ ہو جائے تو اس پر سوال، صرف صلی اللہ علیہ نبی تک کیوں نہیں پڑھا، کیوں دو چار لائن پڑھا دیا، کیوں یہ لفظ استعمال کر دیا، کیوں وہ لفظ استعمال کر دیا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھانے کے قائل ہیں، کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو جو قائل ہے وہ اپنی لکیر کھینچ کر کے بیٹھا ہے، جو نہیں قائل ہے وہ اپنی لکیر کھینچ کر کے بیٹھا ہے، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے جہاں جہاں۔ آپ ماحول دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دو چیز ہیں، میں اس میں ایک چیز اور شامل کر دیتا ہوں۔ ایک تو استقامت نہیں رہ گئی ہے ہمارے اندر، جو اسلام کی تعلیمات ہے اس پر استقامت نہیں رہ گئی، اور دوسری جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ قوت برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے ہمارے اندر۔ ابھی آپ جائیں گے کتنے ہی بڑے آپ اپنے محلے کے ہوں، ابھی ویکسین لگانے جائیں یا کوئی بھی سرکاری کام میں جائیں جہاں آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے، آپ ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، لائن میں لگے ہیں، اگر آپ کی وہاں پہنچ نہیں ہے آپ لائن میں لگے رہیں گے، آپ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسی جگہ پہنچ جا رہے ہیں جہاں کچھ ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کی کوئی پہنچ نہیں ہے، وہاں تو چار بات آپ کو الٹی سیدھی سننے کو بھی مل جائے آپ سن لیں گے کیونکہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ تو برداشت کا مادہ آیا یا نہیں آیا؟ یہی برداشت کا مادہ جسے ہم قوت برداشت اصطلاحی اردو میں کہتے ہیں، قوت برداشت، یہ اپنا یہ مادہ کیا ہم مسجدوں کے اندر نہیں رکھ سکتے؟ کیا اسلامی مسائل میں نہیں رکھ سکتے؟ کیا اسلامیات میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر برداشت کا مادہ کتنا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کتنا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ حالات اس قدر ہیں ہمارے جو معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یا ہماری مسجدوں کے اندر، بالخصوص مساجد اور مدارس جس کا سب مالک ہوتے ہیں، سب پورے ایک ایک آدمی مالک ہوتے ہیں، وہ وہاں پر برداشت نام کی چیز، صبر نام کی چیز جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا جائے ایک ایک پنکھے کو لے کر کے جھگڑا ہوتا ہے، لاٹھی ڈنڈا چلتا ہے، کیوں چلایا، ایک بولا نہیں چلانا، ایک بولا چلانا۔ سردی کے موسم میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یا شروع سردی میں، سردی شروع ہونے والی ہے اب اس موسم میں ایسا ہوتا ہے، کسی کو لائٹ کی حاجت ہے کسی کو نہیں ہے، اس پر لڑائی ہو گئی۔ صبر کر لو، آج ہی اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، مل جل کر کے، یہ مل جل کر کے رہنا، سب جگہ اس کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، سب جگہ اس کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یا کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے، یہ ایسا فتنہ ہے، یعنی عدم برداشت، برداشت نہ کرنا، یہ ایسا فتنہ ہے، ہر مسجد ہر علاقہ مسلمانوں کا اس میں گرفتار ہو چکا ہے۔
کسی کو برداشت نہیں، ذرہ برابر بھی کسی کو کسی کی کوئی بھی بد اخلاقی یا اسی طریقے سے کوئی عمل جو اس کو پسند نہیں ہے یا اس کے مزاج کے خلاف ہے، پسند نہیں، برداشت کر سکے. فلانے نے کیوں نماز پڑھا دی، وہ کیسے چڑھ گیا مصلی پر، کیا وہ کافر تھا؟ نہیں. کیا وہ غیر اہل حدیث تھا؟ وہ بھی نہیں ہے. فلانے کیسے ہو گئے؟ آپ کی ذاتی دشمنی ہے تو کیا وہ مصلی پہ بھی نہیں چڑھے گا؟ آپ کی ذاتی دشمنی ہے، ذاتی انبن ہے تو آپ مصلی پہ بھی نہ چڑھے ہو. یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیے، کون سی دنیا ہم بنا رہے ہیں؟ کیسا ہم معاشرہ اپنا بنا رہے ہیں؟ کیسے مسلمان اور کیسے اہل حدیث ہم لوگ؟ اس لیے بڑی دردمندانہ باتیں ہیں. اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیا اور استقامت حاصل کیجیے. اگر آپ استقامت حاصل کریں گے، موت کے وقت روح آسانی سے نکلے گی، تکلیف نہیں ہوگی. ورنہ دنیا میں سب کو تکلیف دینے والا، اکڑ کر چلنے والا اور عاجزی نہ اختیار کرنے والا موت کے وقت میں گڑ گڑائے گا. ایسا گڑ گڑائے گا فرشتوں کے سامنے کہ جلدی سے نکال لی جائے، روح جلدی سے نکال لی جائے. لیکن فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور سورہ انعام کے اندر لکھا ہوا ہے یضربون وجوہہم وابصارہم. جب آتے ہیں فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے، اس طرح کے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے چہرے پر مارتے ہیں، وہاں مارتے، روح بھاگ کر کے نیچے جاتی ہے، ان کے کمر پر مارتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کے حصے پر مارتے ہیں، وہاں مارتے تو وہاں سے روح بھاگتی ہے اوپر. یضربون وجوہہم وابصارہم، یضربون وجوہہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اور جا کر کے ان کے چہرے پر اور ان کی کمر کے پچھلے جنوبہم کا لفظ ہے یعنی پیچھے، یعنی پیٹھ سے پیچھے حصے پر مارو. اور جو پکے اہل ایمان ہیں، جنہوں نے زندگی بھر اکڑ نہیں کی، پیار محبت کے ساتھ چلے، استقامت والی زندگی گزاری، ایک دوسرے کو ملا جلا کر کے برداشت کرتے ہوئے چلتے رہے، عزت کیا، احترام کیا اپنے بڑوں اور اسی طریقے سے چھوٹوں پر شفقت کی، چلائے نہیں، ڈانٹے نہیں، بلکہ شفقت کی، اچھے سے معاشرہ چلاتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر جم گئے، اسی پر استقامت اختیار کر لی، اسی پر ڈٹے رہیں، اسی پر جمے رہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ اللہ کہتے ہوئے ڈٹے رہے نہیں، اسلام کی تعلیمات پر جمے رہیں، اسلام کی تعلیمات کے حساب سے چلتے رہیں، شیطان کی آزمائش سے اور شیطان کے وسوسے سے دور رہیں، شیطان کو اپنے یہاں سے دور بھگاتے رہیں. اور آخر کار ان کی موت کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، عنقریب ان لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ عنقریب سے مراد موت ہے. موت کے وقت فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. مت خوف کرنا، غم میں مت آنا، خوف مت کرنا، غمگین مت ہونا، ہمیں دیکھ کر کے ڈرنا مت. ہم تمہاری روح قبض کرنے آئے، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا، بلکہ وابشروا، بشارت لے لو، خوشخبری لے لو، بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری لے لو جس جنت کا تم لوگوں سے وعدہ کیا ہے. جنت اتنی آسان نہیں میرے بھائی. ہم سوچیں ہم ظلم زیادتی بھی کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا بھی کریں، جن مسائل میں امت میں گنجائش ہے یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، اس کو ہم فرض کے مقابلے کا جھگڑے کا باعث بنا دیں. ہم ایسے ہی کرتے رہے اور ہم سوچیں کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. نہ، کتنا اتنی خطرناک چیز ہے نا. قرآن کی چھوٹی سی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دو جگہ ایک ہی لفظ استعمال کیا، الگ الگ لفظ کہا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. ایک جگہ اشد ہے، ایک جگہ اکبر، اور سورہ بقرہ کی آیت میں دوسرے بارے میں فرمایا کہ فتنہ یہ قتل سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے، سخت ہے، بدترین ہے. اور دوسری میں فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہ قتل سے بھی کہیں زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے.
ہم فتنے کو آسان سمجھتے ہیں. ایک زبان کھول دیا, فتنہ شروع ہو گیا, ٹرائی چالو ہو گیا, ہم سمجھتے بڑا اچھا ہو رہا ہے, بہت مزہ آ رہی ہے, میری سنوائی ہو رہی ہے, میری اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو. لیکن اللہ کے یہاں معلوم ہے اس کی کیا ویلو ہے. اللہ کے یہاں اس لفظ اس فتنے کا کیا مقام ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ, قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا کام ہے فتنہ کھڑا کرنا. قتل سے بھی زیادہ بڑا کام ہے فتنہ کھڑا کرنا. تو ان لوگوں کو یہ سب نصیب نہیں ہوگا. کن کو نصیب ہوگا؟ جن لوگوں نے استقامت کی دین کے اوپر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جمے رہے. ان لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے, اور جب فرشتے نازل ہوں گے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور خوشخبری لے لو اس جنت کی جس جنت کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے اولیاء ہیں. اولیاء سے مراد دوست, نگہبان, حفاظت کرنے والے, چونکہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ, قرآن میں ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں مومنوں کی. تو یہاں وہی ذکر کیا گیا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, کہ ہم تم لوگوں کے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. دنیا میں آنے والی پریشانیاں, تکلیف, اس میں تمہیں صبر کی تلقین کرنا, یہ سب کام ہمارا ہے. تمہاری حفاظت کرنا, سب کام ہمارا ہے. اور مرنے کے بعد تو ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اور اس جنت میں تم لوگوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے. جتنی خواہش تمہاری تھی سب وہاں ملے گی. میرے بھائیوں, یہ دنیا دار الصبر ہے. دار الصبر ہے. یہ صبر کرنے کی جگہ ہے. جس سے صبر نہیں ہو سکتا وہ پکا مسلمان نہیں ہے. اور صبر خالی گھر میں بیوی کے سامنے مت کیجیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے کہیں صبر نہیں ہوتا, لیکن بیوی کے سامنے صبر ہو جاتا ہے. صرف وہاں صبر کرنا کام نہیں دے گا. آپ اپنے گھر کے اندر صرف مت بن کر کریں صابر, بلکہ سب جگہ آپ صابر بن کر کریں. اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ مانگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دیتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان صبر کا مادہ چھوڑ دیتا ہے, استقامت کا مادہ چھوڑ دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہ کو پسند کرنے لگتا ہے, شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں کیا فرمایا کہ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ تین چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. اب یہی تین چیزیں جو آپ کو استقامت سے ہٹا دیتی ہے. اب ان تین چیز پر غور کر لیجیے, تھوڑا لمحہ اور لیں گے آپ کا 2-4 منٹ. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان, اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے معاملے میں کفر کو پسند نہیں کرتا, فسق و فجور کو پسند نہیں کرتا, اور نافرمانی گناہ کو پسند نہیں کرتا. یہ تین چیز سے اپنے آپ کو دور کر دیجیے. کفر سے اپنے آپ کو بچا دیجیے. فسق جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے, اور عصیان یہ گناہ ہوتا ہے. ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ناپسند کرتا ہے. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کیا کرتا ہے؟ ایمان. اور یہی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے مزین کا راستہ بناتا ہے. یعنی ایمان ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تمہارا دل خوبصورت ہو جاتا ہے, تمہارا دل مزین ہوتا ہے. تو اپنے اندر ایمان کو لاؤ, ایمان کے جو بھی لوازمات ہیں اس کو لاؤ. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں کو چھوڑ دو. کفر کو چھوڑو, اللہ سے نافرمانی, اللہ سے بغاوت نہیں, قرآن حدیث سے بغاوت نہیں. کتنا بھی ہمیں کوئی فتنے میں ڈالتے, کوئی بھی عالم کی ہم بات سنیں گے ادھر ادھر کتنے بھی لوگ کی, لیکن ہم پھسلیں گے نہیں. ہم تحقیق کا مادہ رکھیں گے لیکن ہم پھسلیں گے نہیں. علماء جو ہمارے بیان کریں گے, جو محققین ہیں, جو اہل حق ہیں, اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں, ان کی بات کو ہم آخری میں تسلیم کریں گے بغیر فتنہ کھڑا کیے. کفر نہیں کریں گے. ورنہ اگر اس راستے پر نکل جاؤ گے میرے بھائیوں, یہ یاد رکھنا, یہ یاد رکھیے گا, آپ قرآن کے بھی ایک دن باقی بن جاؤ گے, اور اسی طریقے سے حدیث کے بھی باقی بن جاؤ گے. کچھ نہیں بچے گا. ان لوگوں کے چکر میں پڑو گے
جو چل رہے ہیں کا مدرس کی ٹیم چل رہی ہے، جس کے جو من میں آ رہا ہے وقت دے رہا ہے، جس کے جو من میں آ رہا ہے بول دے رہا ہے، اور اپنے آپ کو میں نام لے کر کے بولتا ہوں کہ مرزا انجینئر علی کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤں، پکے طور پر آپ اہل حدیث سے نکل جاؤ گے اگر اس کی بات آپ سنتے رہو گے۔ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ صحابہ اکرام کی عزت ہے، احترام ہے، اور ان کے اندر پیدا ہونے والی جو بھی غلطیاں ہیں بشری تقاضے کی وجہ سے، وہ سب کا معاملہ اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جتنی بھی مومنوں کے آپس میں کینہ رہی ہوگی دنیا میں، اگر اندر رہی بھی ہوگی کسی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے، ہم سب نکال کے الگ کر دیں گے۔ بھائی بھائی بن کر کے مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بھائی بھائی بن، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دے دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اب ان کی تقریر سن کر کے اپنے ایمان کو برباد مت کیجیے، اپنے ایمان کو خراب مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ قرآن کے باغی مت بنو، ایسے ہی رہے گا اگر آپ کا نا، یقین جانیے ایک دن آپ قرآن کے باغی بن جاؤ گے۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ، یہی سنتے سنتے ایک صاحب کا میں واقعہ بتاؤں آپ کو، یہ سنتے قرآن کے اندر حجاب تک کا انکار کر دیا، شروعات وہیں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اتنا انکار کروا کے چھوڑ دیا۔ انسان کا دماغ تو انلمیٹڈ ہے نا، وہ تو کہاں کہاں تک سوچ لیتا ہے۔ راستہ دکھا دیا اس نے، راستہ دکھانے سے کیا ہوا، حجاب، نقاب اور برقع وغیرہ کا سیرے سے انکار کہا، یہ سب بیکار کی چیز ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جو لکھا ہے قرآن میں جلباب، وہ دوسرے معنی کو کہتے ہیں، وہ معنی ہے نہیں جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔ سارے اسلاف کی تفصیل کو اس نے انکار کر دیا، سارے اسلاف کی جتنی بھی تشریحات تھی اس معاملے میں، جلباب اور پردے کے معاملے میں، سب اس نے انکار کر دیا۔ یہ راستہ ختم نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارا کہنا ہے جڑ کو ختم کرو، نہ رہے بانس نہ بجے کی بانسری، اس عقیدے پر ہم چلتے ہیں۔ ہم لوگ کیوں روکتے ہیں؟ اسی لیے روکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اللہ جھلک جو لوگ ہیں ان کو سننا بند کر دو، اور اگر سن بھی لو کسی وجہ سے تو فوراً متاثر مت ہو جاؤ۔ اپنے علماء، اپنے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، میں اپنے کو نہیں بول رہا ہوں، مجھ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کرام جو جامعہ سلفیہ میں بیٹھے ہوں، ایک جماعت ایسی ہے بنارس کے اندر، کچھ لوگ، چند لوگوں کا گروہ ایسا ہے جن لوگوں نے علماء اکرام سے بالکل مدد کر دیا، علماء یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کہہ کر کے آج ان کا قدم کبھی جامعہ میں نہیں پڑتا۔ اہل حدیث نے ہماری جماعت میں اتنے بدل ہو گیا، وہ پھیلائے جا رہے ہیں اپنی باتوں کو، کبھی ان کو علماء سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی سن لو، ان کی تقریر سن لو، آدھا گھنٹہ 20 منٹ صرف علماء اکرام پر لان تان۔ جب کورونا جیسی وبا چل رہی تھی، مساجدیں بند تھیں، اور بہت سارے مسائل ایسے تھے جو نازلہ کے طور پر ہماری زندگی میں آ گئے تھے، جس پر علماء اکرام بہت مجبوری میں کچھ قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے، بہت مجبوری میں۔ ایسے وقت میں اس قدر لان تان علماء کے لیے، بلکہ اس پر میں نے کچھ جواب بھی پھر ویڈیو میں بنایا، اتنا زیادہ بات آگے بڑھ گئی کہ علماء اکرام کی شان میں توہین اور اسی طریقے سے جامعہ وغیرہ کا نام لے کر کے اس قدر الٹی سیدھی بات کرنا، یہ سب اچھی بات نہیں۔ تو یہ جو ذہنیت ہے آپ کی، کہاں تک لے کر کے جائے گی آپ کو پتا نہیں۔ آپ قرآن حدیث کے باغی بن جاؤ گے، ایک دن سب کچھ چھوڑ دو۔ اس لیے کفر سے اپنے آپ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، والفسوق اور نافرمانی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، والعصیان اور گناہ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان تین چیزوں سے بچو، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دو، انشاءاللہ استقامت پہ رہو گے، مرتے تک انشاءاللہ استقامت پہ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر ایمان داخل کر دے، ایمان کے لوازمات داخل کر دے، ہم تمام لوگوں کو ایمان والا بنا دے، مومن بنا دے، مسلم بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کو زندہ رکھ، استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، ہم